بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سہیل انور اور آپ دیکھ رہے ہیں کشش اسلام۔ تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا، کنیکشن، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں۔ باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو، یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ پھر اے اللہ، اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں، شراب بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بری، وہ پوری ڈیٹیل ہے نا۔ کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بینکوں میں نہیں بند ہوگی، بینک ہڑپ نہیں کر سکتا، بچوں میں جائے گی، بیوی میں جائے گی، بیوی کو اتنا، جو پوری ڈیٹیل۔ پھر نماز روزے کے احکامات، یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو۔ تو اگلی آیت پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے، یہ میں فرما رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اذان ٹھہر جاؤ، 5 منٹ لیٹ اذان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے۔ عرب کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے، ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں۔ اس کا جو بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا، بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں، تو یہ شاعر ہیں اصل میں، ایکچولی یہ کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترس سے، بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل، حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو، یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو، ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی علامت کیا ہے؟ تم سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا، رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو یا رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو؟ شاعر کیسی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے، اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا، آدمی کہے گا محبوبہ چھوڑ زلفیں لے جا بھائی تو گھر پہ۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی زلفیں ہی لے جاؤ بھائی تو، کیا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں۔ مبالغہ، جب تک مبالغہ آرائی نہیں ہوتی شعر نہیں بنتا۔ یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ رہا ہے؟ جو ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سامنے اف نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور سود کے حکام ہیں، اس میں وراثت کے حکام ہیں، نکاح طلاق کے حکام ہیں، حج کے حکام ہیں، نماز کی اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا آپ نے شاعروں کا کلام؟ شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی، لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، اف، تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے،
اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھینکنے والے لمبی لمبی، کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے یوں ہو جائے گا، پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے، اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. یہی اس کا کمال ہوتا ہے. یار حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں. آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا، دیکھیں نہیں ان کی ویورز بڑھتے ہیں اس سے، لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہیں. علوم ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتے ہیں علوم. بہت اوپر، بہت پہنچے ہوئے ہیں یار، بہت پہنچے. یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں.